گلشن نعمانیاں کہ جس قدر پھول ہو رب اکبر تیرے در پہ مقبول ہو، راہ حق پہ ہو سب، راہ حق پہ ہو سب، اور شیریں سخن دارالعلوم نعمانیاں الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال في موضع آخر ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق اللہ العظیم. جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی. جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی. اب وہ کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں. ملت اسلامیہ کے پاسبانوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے ہندوستان کے مسلمانوں پر ہونے والے سیاسی ظلم و ستم اور دین اسلام کو جڑ سے ختم کرنے کی گھنونی اور ناپاک سازش اور کوشش کے موضوع پر کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. امید ہے کہ بغور سماعت فرمائیں گے. وہ ہندوستان جس کی حریت کے باغوں کو مسلمانوں نے اپنے خون جگر سے سینچا تھا، وہ ہندوستان جس کی آزادی کے خاطر بحرنا آشنائے ساحل میں کود بڑے تھے اور وہ موجوں سے کھیلتے ہوئے منجہی دہار تک جا پہنچے تھے. بے پناہ قربانیوں کے ذریعے اس کو پروان چڑھایا تھا. آج اسی ہندوستان میں مسلمانوں کو طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں پہنچایا جا رہا ہے. مسلمانوں کے قلوب سے دین اسلام کی محبت کو ختم کرنے کی گھنونی اور ناپاک سازشیں ہو رہی ہیں. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ دنیا میں حق و باطل کے تصادم روز ازلی سے جاری ہیں. ظالم و جابر، طاقتوروں، کمزوروں، مظلوموں کی کہانیاں بہت قدیم ہیں. خرمن انسانیت پر کئی بار بجلیاں گری ہیں. باغ آدم میں کئی آندھیاں آئی ہیں. وحشت و بربریت نے بارہا انسانیت کا منہ لونچا ہے اور حیوانات کا رنگا ناچ کیا ہے. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ ہم پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں. ہم مظلوموں و بے قصوروں کو فرقہ پرستوں نے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا ہے. ہماری ماؤں بہنوں کی عزت و آبرو لوٹی جا رہی ہے. برادران ملت، یوں تو ہندوستان میں کسی بھی دور میں مسلمانوں کا حامی کوئی نہیں تھا، لیکن جب سے ان فرقہ پرستوں نے ہندوستان میں جنم لیا اس وقت سے مسلمانوں کا رہا سہا سکون و چین چھین گیا ہے. کیونکہ ان فرقہ پرستوں نے ہما وقت مذہب اسلام کو مٹانے کے لیے نہ جانے کیسی کیسی رچنا رچی ہیں. آج اسی ہندوستان میں مدارس و مکاتب اور مساجد کو ختم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. ہندوستان کے مدارس و مکاتب کو دہشت گردی کا اڈا قرار دیا جا رہا ہے اور یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ جتنے بھی فسادات ہو رہے ہیں ان کا پیشوا اور لیڈر یہ ملا ہے، اسی لیے پہلے ان کو ختم کیا جائے. اسی وجہ سے ہماری عبادت گاہوں پر پابندی لگا دی گئی ہے کہ اب مسلمان کسی بھی مدارس و مکاتب اور مساجد کو نہیں بنا سکتا. لیکن شاید ان کو معلوم نہیں کہ جب تک مسلمان کی سانس چلتی رہے گی اس وقت تک دین اسلام پر اور مدارس و مکاتب پر کسی طرح کی آنچ نہ آنے دیں گے. ہم تمہاری دھمکیوں سے خوف کھا سکتے نہیں، ہم تمہاری دھمکیوں سے خوف کھا سکتے نہیں، ظلم کے آگے ہم اپنا سر جھکا سکتے نہیں. ہے یہی تاریخ اپنی، ہے یہی فلسفہ اپنا، ہے یہی تاریخ اپنی، ہے یہی فلسفہ اپنا. ہم زمانے میں دبانے سے ابھرتے ہیں صدا. عزیزان گرامی، اگر وطن ہماری جان مانگے تو جان دیں گے، اگر وطن ہمارا مال مانگے تو مال دیں گے، اگر وطن ہماری اولاد مانگے تو اولاد دیں گے، اگر وطن ہمارا تن من دھن مانگے تو سب کچھ دیں گے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان نبی کے جاہ و جلال دے، مسلمان آخرت کو چھوڑ کر دنیا کو ترجیح دے. دعا فرمائے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.